میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ حاضرین، آج 17 جون 2023 ہے۔ آج سے ٹھیک 9 برس پہلے 17 جون 2014 کو پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سانحہ اور حادثہ ہوا۔ یہ حادثہ صرف پاکستان کی تاریخ کا ایک افسوسناک واقعہ ہی نہیں تھا، بلکہ یہ پاکستان کے عدالتی نظام کا انتہائی شرمناک واقعہ بھی تھا۔ اگر ہم یوں کہیں کہ پاکستان کے عدالتی نظام کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ 17 جون 2014 کا سانحہ ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ حاضرین، میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حاضرین، آج ہم بات کریں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن پر۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کو بپا ہوئے آج پورے 9 سال گزر گئے ہیں، اور ان 9 سال کے اندر ابھی تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کی صورتحال یہ ہے کہ انصاف کی کوئی امید اور کوئی توقع نظر نہیں آ رہی۔ وہ کس طرح؟ حاضرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن جو ہے، یہ اس کی اگر آپ بیسکس، اگر یہ بنیاد دیکھیں کہ کس لیے سانحہ ماڈل ٹاؤن بپا کیا گیا، تو بنیادی طور پر آپ کو آج کے حالات اور اس وقت کے حالات جو ہیں ان کے درمیان ایک بڑی یگانگت اور بڑا گہرا تعلق نظر آئے گا۔ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب پاکستان کے اندر جمہوریت، پاکستان کے اندر پارلیمنٹ، پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں جو تھیں ان کو مقدس گائے سمجھا جاتا تھا، اور جب ان پر بات کی جاتی تھی یعنی جمہوریت پر، تو بات کرنا گویا کہ کفر ہوتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ ایسے زمانے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو تھے، ایک واحد آواز اس زمانے میں اٹھی تھی۔ یہ ٹائم گو کہ سیاسی ہلچل کا ٹائم تھا، سیاسی معاملات اس میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن کسی شخص میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی اس وقت بھی کہ کوئی بندہ اس جو ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یا جو ہمارا جمہوری نظام ہے، یا جو جمہوریت پاکستان کے اندر رائج ہے، اس جمہوریت پر کوئی بات کر سکے یا اس پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ پہلی اور واحد شخصیت تھے جنہوں نے نہ صرف اس جمہوریت کو للکارا، بلکہ اس جمہوریت کے اندر موجود خامیوں کو بھی آشکار کیا اور پوری قوم کو بتایا کہ یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، یہ تبدیلی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو آپ کے حالات کو ایک جگہ سے ہلا کر دوسری جگہ پہ موو بھی نہیں کر سکتی۔ اس میں اتنی سخت اور اتنی اوقات بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس زمانے میں اس نظام کے خلاف آواز لگائی، اور وہ آواز اتنی زوردار اور اتنی گونجدار اور اتنی گرجدار تھی کہ اس آواز نے واقعی اس سسٹم اور اس نظام کے پالنے والوں کے محلوں میں کوہرام مچا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت ایک نعرہ لگایا جاتا تھا کہ کفر کے ایوان میں زلزلہ ہے قادری، یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ورکر لگاتے تھے، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب اس نظام کو للکارا تو وہ بالکل درست ثابت ہوا کہ کفر کے نظام کے اوپر ڈاکٹر طاہر القادری ایک زلزلے سے کم ثابت نہیں ہوئے تھے۔ یہ پہلا وقت تھا، اگر آپ آج کے سیاسی حالات کو دیکھیں تو سب سے پہلے جس شخص نے آئین کے کانسٹیٹیوشن کے 62 اور 63 کے آرٹیکل کی بات کی تھی، وہ ڈاکٹر طاہر القادری تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ صادق اور امین جو لوگ ہیں، یعنی آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 یہ کہتا ہے کہ صرف صادق اور امین لوگ جو ہیں وہ آپ کی پولیٹکس اور آپ کی سیاست میں اور آپ کی اسمبلی میں پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک اپنی ڈیفینیشن بھی کی تھی کہ صادق اور امین سے مراد کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ صادق اور امین سے مراد یہ ہے کہ جس کا کردار اچھا ہو، بظاہر جس پر کوئی کیس نہ ہو، بظاہر جو جھوٹا نہ ہو، جس نے کوئی کرپشن نہ کی ہو، تو اس طرح کے معاملات، یعنی صاف ستھرے نچھڑے ہوئے لوگ اسمبلی میں آنے چاہیے، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے سسٹم کے اندر موجود الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو خامیاں تھیں، انہوں نے وہ بھی اس ٹائم نوٹ ڈاؤن کی، اور انہوں نے پوری قوم کو بتایا۔ اس زمانے میں انہوں نے 2013 میں ایک احتجاج کیا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی، جو انہوں نے اپنا احتجاج کیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت الیکشن کمیشن کے خلاف اور آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے امپلیمنٹیشن کے لیے جو دھرنا دیا گیا تھا ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف سے، اس میں عمران خان صاحب نے شرکت سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ایجنڈا نہیں ہے۔ اس وقت یہ خان صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خیر اس کے بعد عدالت میں گئے، عدالت نے ان کو ڈیول نیشنلٹی کی وجہ سے سننے سے انکار کر دیا، ان کی اپلیکیشن ہی نہیں سنی، جس پر پوری قوم اور بڑے بڑے وکلاء جو تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ لیکن اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک جملہ بولا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ تبدیلی کا خواب دیکھنے والے میری ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے اب 100 الیکشن بھی کروا لیں تو تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ تبدیلی ہوا میں اڑ جائے گی۔ اس کے بعد 2014 میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کی ایک جوائنٹ جدوجہد تھی، وہ آلریڈی پلانڈ تھی، اس کے حوالے سے چیزیں طے ہوئی تھیں، اور وہ ساری کی ساری جدوجہد سسٹم کے خلاف ہونی تھی، اور اس سسٹم کو گرا کر ایک نیا سسٹم، اور جو ان کا اپنا ایک ایجنڈا تھا، انہوں نے اس کو کئی بار پورے سسٹم پر بات کی ہے، وہ ان کی سپیچز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک انقلابی جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔
اس جدوجہد کا اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا، اتنا ان کے مسلم لیگ نون کی اس وقت گورنمنٹ تھی، تو جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس کا نعرہ لگایا اور آنے کا اعلان کیا تو ان کا خوف اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ ان کو اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے اداروں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اگر تو یہ شخص کامیاب ہو گیا اور اگر یہ تحریک اور ان کا مشن اور انقلاب اگر کامیاب ہو گیا تو پھر ہمیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اس انقلاب کو اور اس چیز کو روکنے کے لیے اس وقت 17 جون 2014 کو لاہور کے ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک ظلم بپا کیا گیا، ایک تاریخ رقم کی گئی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم تھا۔ اس میں عورتوں تک کو جبڑوں میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا، حاملہ عورتوں تک جو گیٹ پر کھڑی تھیں، جو وہاں پہ موجود تھیں، چونکہ وہ مرکز منہاج القرآن کے اندر خواتین بھی کام کرتی ہیں، وہاں پہ مرد بھی کام کرتے ہیں، ایک ویمن لیگ کا ان کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے، پوری دنیا میں سیٹ اپ ہے، پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، تو وہاں پہ خواتین جو موجود تھیں ان خواتین کو بھی مار دیا گیا۔ جو اسٹوڈنٹس تھے، منہاج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، شریعہ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کو سروں میں گولیاں مار کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ 100 کے قریب لوگوں کو گولیاں ماری گئی، کئی لوگوں کو اپاہج کر دیا گیا جو آج بھی ویل چیئر پہ ہیں، اور بہت سی ماؤں کے لختے جگر ان سے چھین لیے گئے۔ یہ قتل عام پاکستان کی تاریخ کا بدترین قتل عام تھا۔ اسے کیمروں کی آنکھوں نے اسے اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے، اور اس کے ہزاروں سینکڑوں پروف آج بھی موجود ہیں جو کہ عدالت تک کو پیش کر دیے گئے ہیں۔ یہ واحد پاکستان کی تاریخ کا کیس ہے جس میں کسی سیاسی جماعت کے لیڈر نے خود جا کر سپریم کورٹ میں اپنا بیان اور اپنے بیان ریکارڈ کروائے ہوں اور اپنا کیس لڑا ہو۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس کیس کے اندر خود عدالت میں پیش ہوئے تھے، چونکہ وہ ایک وکیل بھی ہیں تو وہ خود پیش ہوئے تھے، انہوں نے خود جا کے دلائل دیے تھے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس ہے کہ سیاسی پارٹی کا سربراہ خود جا کر اپنے ورکرز کے لیے کسی کورٹ میں جا کر دلائل دے۔ اور اس کیس کے لیے آخری صورتحال یہ تھی کہ پہلے تو اس کی ایک رپورٹ چھپائی جاتی رہی، پھر ایک احتجاج کے نتیجے میں وہ رپورٹ ظاہر کی گئی، پھر اس رپورٹ کے اندر ٹیمپرنگ ہوئی، پھر اس رپورٹ پھر دوبارہ ایک جی آئی ٹی بنائی گئی۔ وہ جی آئی ٹی جب نتیجے پر پہنچنے لگی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس وقت ایک چھوٹی سی درخواست دے کر، کسی شخص نے، ایک عام شہری نے درخواست دے کر اس جی آئی ٹی کی جو رپورٹ تھی اس کو اسمبلنگ سے روک دیا، اور وہ جی آئی ٹی ابھی بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ کھو کھاتے میں پڑی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا اور نتیجہ نکلنے دیا نہیں جا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر بھی یہی معاملات چلتے رہے۔ آج کل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ناراضگی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس دوران جب منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کی سیکنڈ لیڈرشپ جب عمران خان صاحب کو کال کرتی تھی تو عمران خان صاحب کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے تھے۔ ایون ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک وفد ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو عمران خان صاحب نے سانحہ ماڈل ٹاؤن پر بات کرنے کے لیے اس وقت سے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو یہ صورتحال اتنی غمگیر ہوتی چلی گئی کہ آج 9 برس گزر گئے، اور 9 سالوں کے بعد اب اس وقت سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لیے کسی قسم کی انصاف کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ آج بھی ان کے کیس عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں، 50 کے قریب مختلف درخواستیں ہیں جن پر سنوائی ہو رہی ہے۔ کچھ کیس ایسے ہیں جن کی تاریخ ہی نہیں دی جا رہی، کچھ کیس ایسے ہیں جن میں سے لوگوں کو بری کیا جا رہا ہے، اور آگے نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کے جو بڑے بڑے قاتل ہیں، جس میں پولیس افیسر ہیں، جس میں بیوروکریٹس ہیں، جس میں اور بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں جو شامل ہیں، ان کو مزید نوازا ہی جائے گا، انہیں اس کیس میں سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں اس وقت کے تمام پولیس افسران، چاہے وہ تحریک انصاف کا دور تھا، چاہے وہ اب پی ڈی ایم کا دور ہے، انہیں ترقیاں دی گئی ہیں، انہیں نوازا گیا ہے، انہیں عہدے دیے گئے ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی ملزم اور مجرم جو تھے میاں شہباز شریف صاحب، وہ اس وقت وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت وزیر دفاع بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، پولیس افسران بہت سارے ہیں جنہیں پروموشنیں ملیں گی، کچھ ڈی پی او بن گئے جو اے ایس پی تھے، کچھ جو وفاقی محتسب کے ڈائریکٹر لگا دیے گئے جو اس ٹائم آئی جی تھے، اور اس طرح ہر اس شخص کو نوازا گیا جو اس کیس کے اندر کسی نہ کسی طرح انوالو تھا۔ اور ناظرین، یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے کئی اور حادثات ہیں، سانحہ سہیوال بھی ہے، گو کہ اور بھی بڑے چھوٹے موٹے کئی اگر دیکھیں تو حادثات بن سکتے ہیں۔ یہ سارے حادثات ہیں، ان پر اگر انصاف جو سچویشن ہے، انصاف کی جو رفتار ہے، یا جو ان پر انصاف کا جو قتل ہے،
اس کو اگر دیکھا جائے تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ اس وقت دنیا کا بدترین عدالتی نظام کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس سانحے پر کیا کوئی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اگر اس وقت سچویشن دیکھی جائے تو یقیناً ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بہت سلجھی شخصیت ہے، حکمت عملی کے بغیر وہ بالکل قدم بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ وہ حالات کو جج کرتے ہیں، ملکی حالات کو دیکھتے ہیں، سیاسی حالات کو دیکھتے ہیں، اور یقیناً وہ اس چیز کا بھی ادراک رکھتے ہیں کہ کس وقت تحریک چلانے سے ملک کو نقصان ہو، کس وقت تحریک چلانے سے ملک کے جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں یا بگڑ سکتے ہیں، اور بدلے میں انصاف بھی نہیں ملے گا۔ تو ممکن ہے وہ ان حالات کو دیکھ کر ابھی تک خاموش ہوں، لیکن یہ کبھی بھی سوچا نہیں جا سکتا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ماڈل ٹاؤن پر کسی کو چھوڑ دیں یا کسی کو معاف کر دیں یا کسی کو جانے دیں یا کسی بھی موقع پر آ کر وہ اس جنگ کو لڑنے سے ہاتھ اٹھا لیں یا انکار کر دیں۔ یہ ایک دنیا کی سچویشن ہے، دنیا کے اندر جو معاملات ہو سکتے ہیں وہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم پہ حالات کی نزاکت کو دیکھتی ہوئی، کیونکہ ورکر جو ہے منہاج القرآن کا، پاکستان عوامی تحریک کا، وہ 24 گھنٹے اپنی ورکنگ میں ہے، وہ اپنے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو سٹرونگ کر رہا ہے، اپنی یونین کونسل لیول تک اپنے کام کر رہے ہیں، اپنے ساتھ لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، وہ اپنی تیاریاں اسی طرح کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کسی بھی وقت جب وہ دیکھیں کہ ہم اس صورتحال تک پہنچ گئے ہیں تو اس وقت وہ ایک نئی تحریک کا آغاز کر دیں۔ اس وقت جو موجودہ سچویشن ہے، اس وقت ان کی حکمت عملی بظاہر جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، لیکن کسی بھی صورت میں مجرموں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے اور جانتا ہے، اور اسے اس بات کا پوری طرح یقین بھی ہے کہ اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مجرم اس دنیا میں فرض کرو بچ بھی جائیں تو قیامت والے دن یہ کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے معصوم، بے گناہ عورتوں، بچوں اور سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے قتل کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ اس میں چاہے کوئی بھی شخص انوالو ہو، چاہے اس میں کوئی پولیٹیشینز انوالو تھے، چاہے اس میں کچھ لوگ انوالو تھے، چاہے اس کے اندر کوئی ادارے انوالو تھے، جو بھی اس میں انوالو تھا، ان سب کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور لیکن ڈر صرف اسی بات کا ہے کہ خدا نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ان لوگوں کو بھی پکڑ اس معاملے میں کر لے کہ جنہوں نے اس سانحہ پر خاموشی اختیار کی اور خاموش تماشائی بن کر صرف اس سانحہ کو دیکھتے رہے۔ حاضرین، اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو سیاست سے ریٹائرمنٹ ہے وہ تو شاید اس بات کی اناؤنسمنٹ ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں تو کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتے اور وہ سیاسی معاملات سے تو خود کو دور رکھے ہوئے ہیں، لیکن سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر وہ کسی بھی وقت ایک چنگاری بن کر دوبارہ سے بھڑک سکتے ہیں، اور موجودہ حکمران، موجودہ نظام، موجودہ پی ڈی ایم اور موجودہ سسٹم جو ہے وہ اس کو چنگاری اتنی اس طرح اٹھے گی، ایسی بھڑکے گی کہ وہ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ حاضرین، ہم سب آج کے دن سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی قربانی رنگ لائے اور اس ملک کے حالات بدلیں، چونکہ ان کی ساری قربانیاں جو تھیں وہ صرف اور صرف اس ملک کے اندر اس موجودہ کرپٹ نظام کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے تھیں اور اس نظام کو سمندر برد کرنے کے لیے تھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور یہ نظام سمندر برد ہو اور ان کی قربانیاں رنگ لائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کے حالات کو مزید بہتر کرے اور بہتری کی طرف لے کے جائے۔ السلام علیکم۔